اس اندھیری کوٹھی میں ہمیں اور آپ کو جانا ہے جسے شہر خاموشہ کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا میرے مالک اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، میرے مالک اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے تو کہے یہ ہے محمد کا غلام، میرے مالک میرے چہرے کو ایسی نشانی دے دے۔ ذرا آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا تو بڑا مزہ آئے گا، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور آپ کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے اس ہوا کو اللہ تعالیٰ بادل کا شکل دیتا ہے، اور وہ بادل بارش بن کے جب برستا ہے منظر زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہریالی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بادل سے برسا ہوا پانی کا قطرہ اگر کسی بیمان میں پڑتا ہے تو اللہ صاحب ایمان بنا دیتا ہے، کسی گنہگار پہ پڑتا ہے تو اللہ اسے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو بات اچھی لگے اس میں آپ سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیے۔ سبحان اللہ کہنے سے آپ کا بھی فائدہ ہے، سبوں کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ پاک ہے۔ اگر ایک انسان بار بار اگر سبحان اللہ کہے تو اللہ پاک اپنے نام مبارک کی برکت سے آپ کے زبان کو بھی پاک کر دے گا، آپ کے دل کو بھی پاک کر دے گا، آپ کے دماغ کو بھی پاک کر دے گا، آپ کے فکر و ذہن کو بھی پاک کر دے گا، آپ کی زندگی کو بھی پاک کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہلو وہاں پہ لگ جائے گا، اس میں لگ جائے آگے کر دینا اس لیے آپ تمامی حضرات میری طرف تھوڑی دیر توجہ رکھے، اس لیے کہ میرے بعد بہت بڑے عالم دین کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات دل جمعی کے ساتھ اس محفل نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھے، اس لیے کہ یہ موقع، یہ وقت، یہ مرحلہ، یہ سمے آدمی کو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہوتا ہے۔ وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کسی دروازے پر یا کسی روڈ پر یا کسی کے زمین میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت آپ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ تمامی حضرات پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ شاعر نے کہا نہ چھیڑ مجھے چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، نہ چھیڑ مجھے چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں اور علی کے در کا بھکاری ہوں، کیا سمجھتا ہے تمام شہر کا علاقہ خرید سکتا ہوں۔ عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے، عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ سلام بولتا ہے۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد رکھے، اللہ آپ کو خوشحالی عطا فرمائے، اور جو مرحوم دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اس لیے حضرات جب تک آپ زندہ ہیں تو آدمی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کا نام جسم ہے، دوسرے حصے کا نام روح ہے، اور تیسرے حصے کا نام زندگی ہے۔ حضرات اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، کیوں پیدا فرمایا؟ کیا ہم اور آپ نے رب کی بارگاہ میں کوئی اپیل، کوئی درخواست کی تھی کہ مولا ہمیں اس دنیا میں بھیج دے؟ نہیں دوستو، بلکہ اللہ نے اپنی
ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، اس اللہ نے کرم فرمایا اور لفظ کن سے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے اولاد دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے مال دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے فصیح اللسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے طلیق اللسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا رطب اللسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ایمان کی پہچان دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے صاحب ایمان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا غلام بنایا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی کا امتی بنایا، جو نبی تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، جو نبی تمام نبیوں میں بلند و بالا ہے، جو نبی تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ نے اس نبی کا غلام امتی ہمیں اور آپ کو بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے حضرات آپ اپنے اوپر جتنا فخر کرے، جتنی ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا غلام بنایا، اس محبوب کا غلام بنایا جن کے بارے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا، مولا آخری زمانے میں جو امت آنے والی ہے وہ امت مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ وہ امت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اگر وہ امت مجھے نہیں دینا چاہتا تو اپنے نبی پیارے محمد رسول اللہ کے امتی میں ہمیں شامل فرما دے، ہمیں شامل فرما دے، ان کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ حضرات ذرا اندازہ لگائیے جن کی امتی ہونے کا التجائے دعائیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کر رہے ہیں۔ حضرات ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ حضرات انسان مرنے والا آدمی مرتا ہی ہے اور جانے والا انسان جانا آنا لگا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں آتا ہے تو کوئی دنیا میں سے جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں خوشی ہے تو کسی کے گھر میں غم کا ماحول ہے، کسی کے گھر میں جو ہے کہ خوشی کا موسم ہے تو کسی کے گھر میں غم کا ماحول جو ہے کہ بسا ہوا ہے۔ حضرات ذرا آپ اندازہ لگائیے موت انسان کو آتی ہے، موت میں 3 حرف ہے کہ نہیں؟ موت میں 3 حرف اور موت آتی ہے کس کو؟ جسم کو۔ جسم میں 3 حرف اور جب جسم کو کیا کیا جاتا ہے؟ غسل دیا جاتا ہے۔ غسل میں 3 حرف، غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے، کفن میں 3 حرف، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ دفن کیا جاتا ہے، دفن میں 3 حرف، دفن کس میں کیا جاتا ہے؟ قبر میں، قبر میں 3 حرف اور قبر میں سوال کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے 3 ہوتے ہیں۔ قبر میں سوال بھی 3 ہوتے ہیں۔ حضرات ذرا اندازہ لگائیے اس سوال میں اگر مرنے والا انسان کامیاب ہو جائے گا تو اسے خلد بری میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر ناکام ہو گیا
تو اسے جہنم میں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرات ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جب مرتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے، وہ مرنے وقت کہتا ہے بیٹی کو بلاؤ، بیٹا کو بلاؤ، عزیز و اقارب کو بلاؤ، خاندان والوں کو بلاؤ، اہل و عیال کو بلاؤ، اس لیے کہ اسے دولت کی فکر ہوتی ہے، پراپرٹی کی فکر ہوتی ہے، مال و دولت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن حضرات جس نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے گزاری ہے، اللہ کی یاد میں گزاری ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا کو بلاؤ یا بیٹی کو بلاؤ یا فلاں کو بلاؤ یا فلاں کو بلاؤ، بلکہ جس نے پوری زندگی اللہ کے محبت میں گزار دی ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے تو یہ یہی کہتا ہے اے لوگوں جلدی سے مجھے نہلاؤ، کفن پہناؤ، قبر میں سلاؤ تاکہ پیارے آقا کا دیدار ہو جائے۔ حضرات آج انسان کیا ہے، مرنے والا جب مر جاتا ہے تو بیٹے کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بیٹی کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں تاخیر نہ کی جائے بلکہ جلدی کی جائے۔ تین چیزیں ایسی ہیں، نماز، نکاح اور جنازہ، ان تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو مسلمان فوراً مسجد کو چلا جائے، نکاح خانی کی محفل ہو تو اس میں تاخیر نہ کی جائے بلکہ فوراً نکاح کو انجام تک پہنچایا جائے۔ جب کوئی انسان مر جائے تو اس میت کو رکھا نہ جائے بلکہ جلدی سے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے قبر میں دفنا دیا جائے، قبر کی منزلوں میں اتار دیا جائے۔ حضرات لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے، آدمی یہی تین چیزوں میں تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، نماز میں بھی سستی، نکاح کرنے میں بھی تاخیر اور جنازے میں بھی لوگ تاخیر کرتے ہیں، دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرات ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ آپ ذرا بتلائیے جن سے آپ دوستی کرتے ہیں، جن کے لیے آپ نے پوری زندگی دولتیں اکٹھا کی اپنے اولادوں کے لیے، اولاد بھی قبر ہی تک ساتھ دیتا ہے، دوست بھی قبر ہی تک ساتھ دیتا ہے۔ حضرات جب تک حیات ہے بیوی بال بچے ساتھ دیتے ہیں، قبر کی تاریکی میں انسان کو خود جانا پڑتا ہے، خود اترنا پڑتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے گہرے سے گہرے دوست بھی قیامت کے میدان میں دشمنی میں بدل جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ آپ نے پرہیزگار لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے اگر دنیا میں دوستی کی ہے، ان کی سنگت اختیار کیا ہے، ان کی صحبت اختیار کیا ہے تو انشاءاللہ ان کی دوستی زمین کے اوپر بھی کام آئے گی، زمین کے نیچے بھی کام آئے گی۔ ان کی دوستی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اچھے نہیں بن سکے تو اچھوں کی صحبت اختیار کر لیجئے، اچھوں کی سنگت اختیار کر لیجئے، اس لیے کہ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ حضرات اندازہ لگائیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس آدمی کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی سے محبت کرتا ہو
ہو کسی سے پیار کرتا ہو لیکن کبھی ملا نہ ہو کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہو یا رسول اللہ اس آدمی کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں تو میرے نبی نے اتنا پیارا جواب عطا فرمایا کہ سوال کرنے والا بھی میرے نبی کا جواب سن کے لاجواب ہو گیا لاجواب ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اے سائل سنو المرء مع من احب دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا یعنی کلیئر ہو گیا نبی پاک کے فرمان کے مطابق اب اگر کوئی دنیا میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا اب اگر کوئی دنیا میں فاروق اعظم سے پیار کرتا ہے تو قیامت میں فاروق اعظم کے ساتھ ہوگا اب اگر کوئی دنیا میں عثمان غنی سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں عثمان غنی کے ساتھ ہوگا اب اگر کوئی دنیا میں مولا علی سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن مولا علی کے ساتھ ہوگا اب اگر کوئی دنیا میں حسین اعظم سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں فاطمہ کے لال کے ساتھ ہوگا اب اگر کوئی دنیا میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا حضرات میرے آقا نے یہ ڈکلیئر کر دیا اس لیے آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اچھا بن کے زندگی گزارنا ہے یا برا بن کر کے زندگی گزارنا ہے اس لیے کہ جہاں تو دنیا سے سبھی کو ہے کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا فرعون قارون کو دیکھ لیجئے فرعون کو دیکھ لیجئے کہ آپ وہ کس طرح سے مرا اللہ نے دریا میں غرق کر کے اسے مار دیا نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے اس کی جان لے لی شداد کو دیکھیے شداد نے اس دنیا میں جنت بنائی اور جب بنوائی اس نے کہا کہ جب تک میں جنت نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک کوئی جنت کے اندر جائے گا نہیں جنت جب تیار ہو گیا گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جب شداد جنت دیکھنے کے لیے جنت کے دروازے پہ پہنچا ہے اتنے ہی میں موت کا فرشتہ ملک الموت انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کے کان میں کہتے ہیں اے شداد میں ملک الموت وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا فوراً نیچے آ گیا کھڑا ہو گیا کھڑا گیا کہنے لگا ایک مرتبہ جنت تو دیکھ لینے دو ایک مرتبہ جنت کا معائنہ تو کر لینے دو کہا اے شداد تجھے معلوم نہیں میں ملک الموت ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون بھائی سے جدا ہو رہا ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی خواہشیں قربان ہو رہی ہے میں تو اللہ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں اللہ کا حکم ہے کہ تجھے جنت سہت زمین میں دھسا دیا جائے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سمیت شداد کو جنت کے ساتھ تجھے زمین میں دھسا دیا گیا حضرات اندازہ لگائیے پتا کیا چلا کہ موت انسان کو چاہے وہ کتنا بلوان ہو کتنا شکتیشالی ہو چاہے وقت کا بادشاہ ہو چاہے وقت کا امیر و کبیر ہو چاہے پہلوان ہو انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا موت سے کس کو رستگاری ہے آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما 100 برس کی ہے پل بھر کی خبر نہیں کیا زندگان کیا بھروسہ ہے یہ زندگانی کا آدمی
بولیے نا آپ پانی میں بلبلا کو دیکھتے ہیں اور فوراً وہ پھٹ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے حضرات اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب انسان دنیا سے چلا جائے گا یہ کسی کا ٹائم وقت مقرر نہیں ہے اس لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا خود کو تیار رکھنا ہوگا اپنے اعمال کو سنوار کر کے سجا کر کے رکھنا ہوگا اس لیے کہ قبر کی اندھیری کوٹری میں یہ نیک اعمال آپ کے روشنی کے کام کریں گے اجالے کے کام آئیں گے اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت ایک ایسی سواری ہے جس پہ ہر کسی کو سوار ہونا ہے موت ایک ایسا پل ہے جس پل پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہے موت ایک ایسا جام ہے جو ہر انسان کو وہ جام پینا ہے موت ایک ایسی غذا ہے جو غذا ہر انسان کو کھانی ہے حضرات اس لیے اندازہ لگائیے یہ زندگانی فانی ہے باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے آج ہم کل آپ پرسوں کوئی اور اسی طرح سے جانا آنا لگا رہے گا جب جانا طے ہے تو ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں اپنے اعمال کو درست کر لیں کہ انسان جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ دولتیں جاتی ہیں نہ مکان جاتے ہیں نہ لباس جاتے ہیں نہ ان کی اولاد جاتے ہیں بلکہ ساتھ میں جو جاتی ہے وہ نیک اعمال جاتی ہے اچھے اعمال جاتی ہے اس لیے دوستو اپنی زندگی کو بہتر بنا لیجئے اپنی زندگی کو اچھا کر لیجئے تاکہ قیامت کے میدان میں آپ کو رسوا نہ ہونا پڑے حضرات اندازہ لگائیے اس لیے کہ ہم جس نبی کے غلام ہیں جس آقا کے غلام ہیں جب تک قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کی امت جنت میں نہیں جائے گی اس وقت تک کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا آئے سب سے بعد میں لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سے حساب و کتاب لے گا بولیے لے گا کہ نہیں اگر ہمارے کالے کرتوت کالے کارنامے اگر قیامت کے میدان میں اجاگر ہوں گے تو بولیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی کتنا صدمہ ہوگا اور نبیوں کی امتی کیا کہیں گے دیکھو یہ مصطفیٰ کی امت ہے مگر اتنا بڑا زناکار ہے دیکھو یہ مصطفیٰ کی امت ہے اتنا بڑا پاپی ہے دیکھو یہ مصطفیٰ کی امت ہے اتنا بڑا بے نمازی ہے تو سوچئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی کتنا صدمہ ہوگا سر نیچے جھک جائے گا کہ نہیں جھک جائے گا حضرات اندازہ لگائیے اس لیے دوستو ہم اور آپ اچھے اور نیک عمل کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے رسول اللہ بھی راضی ہو جائے بولیے مچل کے سبحان اللہ میرے نبی کا کوئی جواب نہیں اللہ نے کمال دیا لاجواب اللہ نے کردار دیا لاجواب اللہ نے اخلاق دیا لاجواب اللہ نے گفتار دیا لاجواب اللہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دیا لاجواب پیشانی دیا لاجواب میرے آقا کا کوئی جواب نہیں اس لیے تمام مذاہب کے لوگ میرے مصطفیٰ کی تعریف ایوم پرشنسا کرتی ہے اٹھائیے شریمد بھاگوت گیتا ادھیائی نمبر 2 شلوک نمبر 72 ادھیان ہتو کرت محمدہ اندار ناشا گیتا ہی تلو پیتو گھرے گا اوتارنی آرے پرتھوی مدیونی سکوار پلونت سوانم تیج بہارم سرونمان مہاپروشم پراشدم شمبھلے استھانم گرے وشنیس سنتیا گرمادتان پرتھوی پال بہارم ترکی گرنت تپسین پرم پراگت پرماتما یکو جگدیشور یکو جگدگو سرو اوتار ستیہ سرو دھرمیان ستیہ سمتا سمیلن پراتنا بولیے
مچل کے سبحان کہا ایشور نے قرآن میں تم دیالو سنسارم، ویدوں نے گیر کہا مانو کو اپدیش دیا، ایک ایشور کے پوجا کا دنیا کو سندیش دیا کہ ظلم کی ارتھی اٹھائی، پاک کو اگنی لگائی، گیان کی جوتی جلائی، پیار کی دنیا بسائی، ہے محمد عشقتم، ہے محمد عشقتم، دنیا کا اود مٹایا، بدوا کا بھاگ جگایا، ناری کا مان بڑھایا، بیٹی کا حق دلایا، گایا گیت پرانوں نے، کرن کی اور محمد کی اپنیشدوں نے گان کیا، اللہ رسول محمد کی کبیرہ تلسیان نے، سب نے آپ کی پرشنسا کی، سارے دھرم کے بھکتوں نے آپ کی انوشنسا کی، شری شتم سرچمتم دروتم پرجاجنم پروشتم مہانتم منوہرم اتی سندر۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ تلسی جی کہتے ہیں شرف بھرت لتا سہاری، سوتل بھومی کا سنو ٹھگرائی، راج گیت کو پرت دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، سنت وکرم کے دو اننگا، مہان کوٹ نشچتر پتنگا، استر سستر سنگرم شتچاری، جن کر بنش ہوئے بہواری، پرس ساسک سندرم ہوئی، چہ کے بعد نہ پاوے کوئی، تتلے سی بھجو بھجن ست کوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ سب پڑھتے کام بھائی کڑواسی نہ بنو بنا محمد نہ، اے تلسی دنیا والوں کو بتا دو جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے بلکہ وہ تو رسول پاک کی ہے، جنت میں اسی کا ٹھکانہ ہوگا جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا، جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا۔ تو سیدھا جی کہتے او دنیا والوں، عرب کی دھرتی ہوگی، عرب کی سرزمین ہوگی، ہر طرف سوکھا پڑ رہا ہوگا، اکال پڑ رہا ہوگا، چرند مر رہے ہوں گے، پرند مر رہے ہوں گے، جانور مر رہے ہوں گے، پیڑ سوکھ رہا ہوگا، تب ایسی سنکٹ اور مصیبت کی گھڑی میں دھرتی فریاد کر رہی ہوگی، آکاش پکار رہا ہوگا، چندر کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں گے، تب اللہ کا کرم ہوگا اور آمنہ کی گود میں رسول اللہ کا جنم ہوگا، آمنہ کی گود میں رسول اللہ کا جنم ہوگا۔ اللہ ذرا اپنے آقا کی شان اور مقام کو ملاحظہ فرمائیے، حالات ویدوں کے اندر جو کہا گیا، کہا ایشور کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اوتار زمین کے بیچوں بیچ آئے گا، یا یوں کہہ لیجئے بہت بڑے کال کے گزرنے کے بعد اس دھرتی کو اجاگر کرنے کے لیے ہدایت کا پرکاش بن کر پورے مانو در کو اجاگر کرنے کے لیے شمبل کرام شانتی استھان میں آئے گا، بڑا بلوان ہوگا، ماں کا نام سومتی ہوگا، پتا کا نام وشنو یش ہوگا، انہی کا نام محمد ہوگا، جن کا کال لاجواب، جن کا بال لاجواب، جن کی پیشانی لاجواب، جن کی آنکھیں لاجواب، جن کی ذات لاجواب، جن کی بات لاجواب، جن کا سینہ لاجواب، جن کا مدینہ لاجواب، میرے نبی کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ حضرات ذرا ویدوں کے اندر آپ جائیے تو پتا چلے گا، یدا یدا ہی یدے دھرمس کلا نربھاوتی بھرت ابھیو پرانندرمس تداتمان سرجامیم پریتنائی سادھونا وناشائی چدسکرتام دھرم سنستھاپنارتھا سمبھوانی
సంతోషం మహా సుఖం మహా కోశం మహా పర్వతం మహా बोलिए मचल के सुभान अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह आपको आबाद रखे अल्लाह साहिब खाना को भी शादो आबाद रखे हजरत कहा कि जब पूरी दुनिया में अत्याचार हो रहा होगा जुल्म हो रहे होंगे पाप हो रहे होंगे तारीकी होगी अंधेरा ही अंधेरा होगा अंधकार ही अंधकार होगा और जब जालिम और पापी लोग समाज के काबिज हो जाएंगे समाज को अपने कंट्रोल में कर लेंगे बेटियों को दारा दारा होगा जब तारीकी होगी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा तो अंतिम महर्षि जगत पालक जिनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं होगा तो अंतिम महर्षि जगत पालक जिनके सुंदरता का कोई जवाब न होगा वो अल्लाह के नूर से इतना मनोवर होके आएगा अल्लाह के नूर से इतना रोशन होकर के आएगा जब वो पृथ्वी पे आएगा तो अपने नूर से पूरी दुनिया को उजाला कर देगा पूरी दुनिया को रोशनी अता कर देगा तारीकी दूर हो जाएगी अंधेरा खत्म हो जाएगा अंधकार खत्म हो जाएगा जुल्मत खत्म हो जाएगा और हर तरफ नबी के नूर की रोशनी फैल जाएगी हज़ार कहाँ अपने नबी के कमाल को देखेंगे कहाँ अपने नबी के जुदो नवाल को देखेंगे अल्लाह ने वो मकाम वो मर्तबा अता किया है मेरे नबी का कोई जवाब नहीं मेरे आका का कोई जवाब नहीं तो प्यारे मुस्तफा की उम्मतियों की भी तमाम उम्मतियों में कोई जवाब नहीं बोलिए बचल के सुभान अल्लाह हज़रात अंदाजा लगाइए अवतार नियारम पृथ्वी मध्यम सुधीमा सुंदर जब ला इलाहा इल्लल्लाह हर में पापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म रुकुन तू जपे नामे मोहम्मद बोलिए मचल के सुभान अल्लाह वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना पाक और कितना मुक़द्दस कलमा है कितना पाकीज़ा कलमा है अगर बेईमान पढ़े तो अल्लाह साहिब ईमान बना दे ये कलमा वो कलमा है अगर बदकार पढ़े तो अल्लाह नेकोकार बना दे ये कलमा वो कलमा है अगर नापाक पढ़े तो अल्लाह उसे पाक कर देता है अगर ये कलमा जहन्नमी पढ़े तो अल्लाह उस बंदे को जन्नती बना देता है लेकिन बोलिए इस कलमे को आप कितनी मरतबा पढ़ते हैं 24 घंटे बीत जाते हैं एक मरतबा भी भूल से आपकी ज़बान पे ये कलमे तैयबा नहीं आता कलमा पढ़िए अपने ईमान को ताज़ा करते रहिए अपनी जिंदगी में निखार पैदा करते रहिए अपने आमाल में इजाफा करते रहिए वेदों के अंदर कहा गया कि ऐ लोगों अगर अपने गुनाहों को झाड़ना चाहते हो अपने पाप को खत्म करना चाहते हो अगर अपने पाप को खत्म करना चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम का माला जपा करो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम को पढ़ा करो और अगर बैकुंठवासी बनना चाहते हो स्वर्गवासी बनना चाहते हो जन्नती बनना चाहते हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपा करो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से गुनाह खत्म हो जाते हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से अल्लाह उस बंदे को जन्नती बना देता है हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाहों को माफ फरमा देता है और अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में 12,000 नेकियां शामिल फरमा देता है
ایک مرتبہ اگر آپ کلمہ پڑھتے تو کتنا فائدہ ہے؟ 12,000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور 12,000 کیا آپ کے نامہ اعمال میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کلمے کا ورد چاہے مکان میں رہیے، دلان میں رہیے، چاہے مسجد میں رہیے، مدرسے میں رہیے، جہاں بھی رہیے اس کلمے کو پڑھتے رہیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہیے۔ ایک انسان اگر ساری زندگی نیک عمل کیا، نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، لیکن مرنے کے ٹائم اس کے زبان پہ اگر کلمہ نہیں آیا تو اس کی زندگی کے سارے اعمال بولیے پانی میں چلا گیا کہ نہیں؟ ایک انسان کی زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی کہ جب مرنے کے گھڑی اس کے زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ اس لیے زندگی میں جب تک حیات باقی ہے اتنا کلمہ پڑھیے کہ کلمہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ مرنے کے گھڑی بھی خود بخود زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے اور کلمے پہ آپ کی موت ہو جائے، کلمے پہ آپ کی موت ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ مرنے والا اگر بول نہیں سکتا ہے تو آپ اس کو زبردستی مت کیجئے، بلکہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ لوگ کلمے کا ورد کرے تاکہ وہ سن سن کر کے من ہی من میں پڑھتا چلا جائے، تاکہ ایک مسلمان بھائی کی موت کلمے پر ہو جائے۔ کلمے پہ اگر موت ہو گئی انشاءاللہ آپ کا جینا بھی کامیاب، آپ کا مرنا بھی کامیاب ہو گیا۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا۔ متھلانچل کے شہر نے اس عظیم نبی کے بارگاہ میں، اس لیے کہ دنیا میں ہر بھاشے ہر زبان کے بولنے والے لوگ ہیں اور سب اپنی اپنی زبان میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ متھلانچل کے شاعر نے کہا کہ پیارے محمد جگ اجیارو چمکا ترش پہ نام ہو، تمہارے ہی پاؤں کا جوتا ہو پیارے، ہمارے شریر کا چام ہے، تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو درود و سلام ہو، ساون میں سکی موسم سہاون، بوندے پڑے لادھوم دھام ہو، سب سکی مل جل منگل گاوے، موہے علی جی سے کام ہو، تو پڑھیے صلی اللہ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف وہ عظیم تحفہ ہے کہ بیمار پڑھے تو اللہ شفا عطا کر دے، اگر بدحال پڑھے تو اللہ خوشحالی عطا فرما دے، تندرستی میں پڑھے تو اللہ تندرستی کو دور فرما دے، آدمی اگر بے روزگاری میں پڑھے تو اللہ اس بندے کو صاحب بے روزگار بنا دے۔ درود پڑھنے والا چاہے اس گاؤں سے پڑھے، چاہے درود پڑھنے والا مدھوبنی سے پڑھے، چاہے دربھنگا سے پڑھے، درود پڑھنے والا چاہے دنیا کے کسی بھی ملک سے پڑھے، درود پڑھنے والا وہی رہ جاتا ہے، یہ تحفہ مدینہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ درود پڑھنے والا اسی جگہ رہ جاتا ہے، لیکن یہ درود شریف کا تحفہ مدینے والے آقا کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو
कुरान लोग जानते हैं कि भादो का महीना जिसमें बारिश इतनी ज्यादा होती थी कि तमाम नदी नाले खेत खलियान सब पानी से लबालब हो जाया करते थे कि नहीं होते थे। जरा मुलाजा फरमाइए, शायर ने कहा कि भादो माँ भर गयो नदियों पोखर, भादो माँ भर गयो नदियों पोखर, बरखा बरसे लाता स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम सुखरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम ए बहु आमना मंगलम मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम शरावनम मंगलम भावनम मंगलम मंडपम मंडितम नौयति मंगलम कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम सुफलम ये जय मंगलम। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह को बेदार रखे, अल्लाह आपको मस्जिद का नमाजी बनाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो जिंदगी दी है ना, वो इसलिए दी है अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं, अच्छा खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी इसलिए दी है कि अल्लाह फरमाता है कि हम देखें कि तुम में बेहतर अमल कौन करता है, तुम में बेहतर अमल कौन करता है, अच्छा अमल कौन करता है, हुस्ने अमल कौन करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौन अच्छी बिल्डिंग बना के आ रहा है, कौन जो है कि जमीन और जायदाद खरीद के आ रहा है, बल्कि अल्लाह ने जिंदगी इसलिए दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ये परखना चाहता, देखना चाहता है कि हम में कौन बेहतर अमल करके रब की बारगाह में हाजिर होता है। हज़रात, इसलिए हमें और आपको अल्लाह ने ये दुनिया अमल की जगह है, ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत की दुनिया दारुल जज़ा है। यानी यहाँ अमल कीजिए और इस अमल का बदला अल्लाह ताला दारुल जज़ा यानी क़यामत के मैदान में आपको अता फरमाएगा। आदमी जब तक खुशहाल रहता है, आदमी जब तक अच्छा रहता है, उस वक्त तक खुदा को याद नहीं करता। जब मुसीबत पड़ती है तो इंसान कहता है या अल्लाह, इस मुसीबत से तो बेहतर था कि तू हमें मौत दे देता, तू हमें मौत दे देता। हज़ार किताबों के अंदर आया कि आदमी को इस तरह से दुआ नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह से दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह, जब तक इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना बेहतर है, उस वक्त तक हमें सही और सलामत से जिंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर है तो ए अल्लाह कल में पे मौत अता फरमा दे। जब तक मेरा दुनिया में जिंदा रहना बेहतर है, उस वक्त तक सही सलामत से रख, और जब मेरा दुनिया से जाना अगर बेहतर हो तो मुझे खैर और आफियत के साथ इस दुनिया से उठा ले। लेकिन इंसान मौत की तमन्ना, मौत की आरज़ू करता नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छी मौत अता फरमाए, बेहतर मौत अता फरमाए, हालत पाकी
में अल्लाह मौत अता फरमाए। हजरत उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो सहाबी पहुंचते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ अचानक से इंतकाल हो गई, अचानक से फौत कर गई। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ अपनी औलाद को कोई वसीयत नहीं कर सकी, तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के नाम से अब क्या मैं कर सकता हूँ? उसके हक में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे आका ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे सहाबी, अपने माँ के नाम से या तो मुसाफिर खाना बनवा दो या तो कुआं खुदवा दो। हजरत साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दिया और वक्फ कर दिया, लोगों के हवाले कर दिया। हजरत मेरे नबी ने फरमाया कि कुआं खुदवा दो, जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे तेरी माँ को सवाब मिलता रहेगा। जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे तेरी माँ को सवाब मिलता रहेगा। मरने वाला दुनिया से जब इंसान चला जाता है, अगर उसके नाम से अगर आप एक ईंट अगर मस्जिद में लगा देते हैं, मदरसा बनवा देते हैं, या आप जो है कि कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे लोगों का भला हो, चापाकल करवा देते हैं या कुआं खुदवा देते हैं, जब तक मस्जिद में अजान होती रहेगी, मस्जिद में नमाज होती रहेगी, जब तक बंदा जमीन के ऊपर रहेगा तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन के नीचे चला जाएगा तो भी सवाब मिलता रहेगा। अगर किसी ने मदरसा बनवा दिया, जब तक मदरसे में कुरान की तिलावत होती रहेगी, तालीम और तरबियत होती रहेगी, जब तक बंदा जमीन के ऊपर रहेगा तो भी सवाब मिलता रहेगा, मरने के बाद जमीन के नीचे भी सवाब मिलता रहेगा। इसे सदक़े जारिया कहते हैं। इसलिए हज़रात, मरने से पहले कुछ ऐसा नेक काम करके जाइए कि आपको उसका फायदा, उसका लाभ आपको जब तक जिंदा रहे तो भी मिलता रहे, जब आप कब्र में चले जाए तो भी मिलता रहे। हज़रात, वरना इंसान क़यामत के मैदान में एक एक नेकी को तरसेगा, एक एक नेकी के वजह से उसकी गाड़ी फंस जाएगी। क़यामत के मैदान में एक ऐसा शख्स को लाया जाएगा, जब उसकी नेकियां तोली जाएगी तो उसे नेकियों वाला पलड़ा और बुराइयों वाला पलड़ा दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब न ये बंदा जन्नत में जा सकता है, न जहन्नम में जा सकता है, इसलिए कि नेकी वाला और बदी वाला दोनों पलड़ा बराबर हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे बंदे, कहीं से एक नेकी लेके आ, ताकि नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए और तू जन्नत का हकदार बन जाए, जन्नत में चला जाए। अब ये एक नेकी की तलाश करने के लिए अपनी माँ के पास पहुंचेगा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। माँ कहेगी अगर एक नेकी मैं तुझे दे दूंगा तो फिर मेरा क्या बनेगा? बाप के पास पहुंचेगा, मेरा बाप मैं आपका बेटा हूँ, एक नेकी दे दीजिए ताकि आपका बेटा जन्नत में चला जाए। बाप कहेगा कि अगर मैं तुझे एक नेकी दे दूं तो फिर मेरा क्या होगा? भाई के पास पहुंचेगा, भाई भी यही जवाब देगा, तमाम अहलो अयाल यही जवाब देगा कि अगर एक नेकी मैं तुझे दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। आखिरकार जब कोई नेकी देने के लिए तैयार नहीं तो वो बंदा मायूस लौट रहा होगा, तो रास्ते में एक शख्स ऐसा मिलेगा जो शर्मो निदामत से अपने सर झुकाए हुए बैठा हुआ होगा। जब ये एक नेकी तलाश करने वाले को देखेगा तो पूछेगा कि
تکلیف میں ہو, کیوں پریشان ہو, تو حضرات وہ کہے گا بھائی مجھے ایک نیکی چاہیے تھا, لیکن قیامت کے میدان میں کوئی بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں, نہ ماں ایک نیکی دینے کو تیار, نہ باپ نیکی دینے کو تیار. وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے دیکھو میرے پاس تو ساری کی ساری برائیاں ہی برائیاں ہے, پاپ ہی پاپ ہے, خطا ہی خطا ہے, میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ ایک نیکی سے میں جنت میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ 99 برائی ہے اور ایک نیکی سے کیا ہونے والا ہے. اس لیے لوگ ایک نیکی کی تجھے تلاش ہے, اگر ایک نیکی دینے سے میرا بھائی جنت میں چلا جائے گا تو اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی. حضرات وہ ایک نیکی اس شخص کو دے دے گا, اور وہ شخص ایک نیکی لے کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا, مولا اب تو ایک نیکی لے آیا ہو, اب تو جنت میں جانے کا حقدار بن گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے قیامت کے میدان میں ایک نیکی کس نے دی ہے. حضرات وہ بندہ کہے گا پروردگار فلاں شخص نے دی ہے, رب کی رحمت جوش میں آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو بھی جنت میں چلا جا, اور جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لیتا چلا جا, اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لیتا چلا جا. اس لیے دوستو انسان جو ہے ایک ایک نیکی کو ترسے گا, اس لیے نیکی کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں, نماز روزے کو بہت ہلکا سمجھ رہے, سمجھتے کہ نہیں, قرآن کی تلاوت کو بھی زندگی ہے تو ہلکا سمجھتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ نیکیاں کیا ہوتی ہے, مرنے کے بعد اس کا کیا ویلیو ہے, مرنے کے بعد اس کا کیا فائدہ ہے, یہ تو آنکھ بند ہوگی. کہا شاعر نے کہ آدمی انسان کو کسی بھی چیز کی ویلیو اور اہمیت قدر و منزلت جب اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے کمی کا احساس نہیں ہو. حضرات کمی کا احساس اس وقت ہوگا جب نیکیوں کے لیے آپ قیامت کے میدان میں بھٹکتے ہوئے پھریں گے, ادھر ادھر بھاگتے ہوئے پھریں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے دوستو انسان کو جب مصیبت زیادہ پڑتی ہے تب انسان کہتا ہے کہ بہتر تھا کہ موت آ جاتی. اسی طرح سے ایک بڑھیا روزانہ کہتی تھی کہ اللہ ہم کو موت دے دے, موت دے دے, موت دے دے. حضرات ایک دن اتفاق سے ملک الموت پہنچ گئے, ملک الموت اس بڑھیا کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ اے بوڑھی تو روزانہ کہتی تھی کہ موت 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 دے دے, میرے لیے موت نہیں ہے تو لے, میں تیری روح کو قبض کرنے کے لیے, تیری روح کو نکالنے کے لیے آ گیا ہوں. اب بڑھیا ہیلے اور بہانے بنانا شروع کر دی کہ نہیں مرنے والا ادھر ہے, مرنے والا ادھر ہے. حضرات موت کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے, موت میں اتنی شدت ہے, موت میں اتنی تکلیف ہے, موت میں اتنا درد ہے, اتنا کرب ہے, اتنی تکلیف ہے کہ مرنے والا انسان ہی جانتا ہے. جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان اگر بولنے والا ہوتا تو بولتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ببول کے درخت پہ آپ کپڑا ڈالیے اور پھر اس کو کھینچیے, جو کپڑا جہاں پھنسے گا بولیے وہیں رہ جائے گا, رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا. کپڑا بالکل ردی ہو جائے گا, پھٹ کر کے بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے حضرات موت میں شدت ہے, موت میں تکلیف ہے, لیکن ہر کسی کی موت برابر سے نہیں ہوتی, بلکہ اچھے لوگوں کی موت اچھی طرح سے ہوتی ہے. اچھے لوگوں کی روح جب نکلتی ہے تو اس طرح سے نکلتی ہے جس طرح سے آٹے سے بال کو نکال لیجئے تو آٹا کو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح سے نیک لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری روح جسم
سے نکل چکی ہے، اس لیے حضرات مکان رہ جاتا ہے، مکین چلا جاتا ہے، جسم رہ جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے۔ اس لیے حضرات جو رب کے بارگاہ میں جاتی ہے روح، اس روح کو سنوارنے کی کوشش کرے، اس روح کو ہم اور آپ اعمال سے سجانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست بھی دشمنی میں بدل جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ حضرات وقت زیادہ ہو چکا ہے، میرے بعد بھی بہت بڑے عالم دین کی مدلل اصلاحی اور معنی اور جامع تقریر آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ انشاءاللہ حیات باقی تو ملاقات باقی۔ خوب کی یہ شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، رہا گلشن تو پھول کھلیں گے، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئت و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد